آج کے درس کی آخری علامت 170 نمبر پر، فتنوں کے دور میں خلفائے راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، آپ نے فرمایا تو تم نے میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس وہ دیکھے گا بہت سارے اختلافات۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پہ لازم ہے میری سنت پہ عمل کرنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا اور اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ تمسکوا بہا، تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور تم دانتوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ نواجذ کہتے ہیں پچھلے دانتوں کو، اور یہ جو پچھلے دانت ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی انسان کوئی چیز پکڑ لے وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ اشارہ اس طرف کیا کہ مضبوطی کے ساتھ میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ ہاتھوں سے نہیں پکڑنا، دانتوں میں پکڑنا۔ انسان منہ میں وہ چیز لیتا ہے پکڑتا ہے جو اہمیت والی ہوتی ہے، ہر چیز انسان منہ میں نہیں ڈالتا، منہ میں وہ چیز ڈالتا ہے جو کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل وہ عظیم عمل ہے کہ اللہ کا رسول بتا رہے ہیں ہاتھوں سے نہیں، اپنے دانتوں سے اسے پکڑنا ہے، اور دانتوں کی جڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم بچنا دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو فرمائی کہ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میرے بعد بہت اختلافات دیکھو گے۔ آئے دن دیکھیں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان اختلافات کے دور میں ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے نجات کا راستہ بتایا، میری سنت پہ عمل کرنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ آج جو ان کی سنت پہ عمل کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق کو 3 کہنا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، صحابہ کے اتفاق اور اجماع سے یہ بات ہوئی 3 طلاق 3 شمار ہوگی۔ اب حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، ان کے پورے دور میں 3 طلاق 3 شمار تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خیر القرون کے دور میں، اور امت کا آج تک تعامل چلا آ رہا ہے، 1400 سال ہو گئے۔ چاروں فقہائے کرام، امام شافعی اور احمد، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب کے ہاں 3 طلاق 3 ہیں۔ اب خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے، 3 خلیفہ راشد فرما رہے ہیں 3 طلاق 3 ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے فیصلے کو نہیں لیتا تو وہ خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ وہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کی نماز شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تینوں خلیفہ راشد کے دور میں 20 رکعت پڑھی گئی۔ حضور نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو، اب جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو ان سے ہٹ کر چلے گا اس کے لیے گمراہی ہوگی۔ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، ان کے دور میں 2 آذانیں ہوئی جمعے کے دن۔ حضرت علی کے دور میں بھی اس دور سے لے کر آج تک امت میں 2 آذانیں چلی آ رہی ہیں، سلفن خلفن۔ اب اگر کوئی نہیں لیتا وہ خلیفہ راشد کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہدایت پر وہ ہوگا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقوں کو لے گا۔ اب کوئی اگر کہے معاذ اللہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو حضرت عمر، عثمان، علی کو پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے؟ دین پہنچا ان کے واسطے سے، دین کے لیے قربانیاں انہوں نے دی، جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی۔ جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت حضور نے دی، اس میں حضرت عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ نہیں، اس کو پتہ۔ جن صحابہ کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ اگر یہ کام دین نہ ہوتے صحابہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے۔ صحابہ اکرام جان دینے والے تھے، دین کی خلاف بات پر فوراً اٹھ کر سوال کرنے والے تھے۔
حضرت عمر کے جسم پہ کرتا دیکھا، صحابی کھڑے ہو گئے، مال غنیمت تقسیم ہوا، ہمارا کرتا نہ بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اور اگر دین میں کوئی اضافہ کرتا وہ بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس لیے ہدایت کا راستہ یہ ہے، جہاں بھی کوئی بات حضور کی سنت آئے اس پر بھی عمل کرنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت آئے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ یہ میں نے 170 علامتیں بیان کر دیں، زندگی رہی تو بقیہ علامات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گی، اور اسی میں امام مہدی کا اور دجال کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔